مدینہ منورہ کا خطبہ آپ نے سنا، اور اس کو سمرائز کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آج کا خطبہ دیا فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر احمد بن علی الحذیفی حفظہ اللہ، اور اس کا عنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تھا۔ اس خطبے کو ہم 7 پوائنٹس میں سمرائز کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی، اور یہ نصیحت کی کہ اپنے باطن کو پاکیزہ کر لیا جائے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ آیت کوٹ کی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا جنہوں نے ایمان لایا اور جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مودت پیدا کر دے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی پاک کر لے، کیونکہ باطن کی پاکیزگی اور دل کی پاکیزگی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان دنیا کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی اور فلاح حاصل کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر ہمارا دین قائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے عالی اور سب سے بلند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی حوالے سے بہت زیادہ فکر مند بھی تھے۔ امت کا کسی چیز میں یا کسی مشکل میں پڑ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے اس حوالے سے کہ میری امت تکلیف میں نہ پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے، کہ انسان بنا کر بھیجا، اور پھر جب ان کو بلند مقام عطا فرمایا تو ان کے نفس کو اور ان کے بلند مرتبے کو پاکیزہ کر دیا اور ان کو بلندی عطا فرما دی۔ یہ جو بلندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، یہ اسی لیے عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں، اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لوگوں تک ڈیلیور کر سکے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈیلیور کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا، اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ تھا۔ یعنی ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کا متلاشی ہو، اس کے لیے ضروری ہے یا اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کے اوپر چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو رحمت کا پہلو ہے اسے خطیب صاحب نے آج اجاگر کیا، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بہترین صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، نرمی اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نرمی اختیار کرنے والا بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا بھی کہ آپ نرم ہے، اس لیے ہی لوگ آپ کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر آپ سختی اختیار کرتے تو یہ لوگ جو آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں یہ آپ سے دور چلے جاتے۔ تو محبت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل قائم تھا، عفو درگزر پر قائم تھا، احسان کے اوپر قائم تھا، لوگوں کے ساتھ اچھے تعامل کے اوپر قائم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کو اپنانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صفات والے، لوگوں کے ساتھ نرمی اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنے والے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص محبت کرتا ہے، اس کی محبت اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی جڑ جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ شاندار حدیث کہ جس کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں خوشی کبھی نہیں ہوئی اسلام لانے کے بعد جتنی خوشی ہمیں اس حدیث کو سن کے ہوئی تھی، کہ ایک صحابی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے، تو یہ میری تیاری ہے قیامت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَن تُحِبُّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، پھر تم انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے کہ جن سے تم نے محبت کی ہے۔ یعنی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا قیامت کے دن اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ تو سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد کسی اور چیز پہ اتنی زیادہ ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت والا، نرمی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پہلو ہے وہ ایسا ہے کہ جو صرف باتوں کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، جو صرف واقعات کو بیان کرنے یا انہیں سننے کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہ عملی میدان میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اور اپنی گفتگو کو انہوں نے آخر میں ایک شاندار انداز میں ختم کیا اور فرمایا کہ جس شخص کے اخلاق میں اور جس شخص کے عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اثرات نظر آتے ہیں وہ تو انشاءاللہ کامیاب ہے، لیکن وہ شخص کہ جو محبت کا دعوے دار تو ہے لیکن جس کے اخلاق میں اور جس کے کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر نہیں آتی، اس کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں سچائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جائے۔ پھر انہوں نے یہ بھی تلقین کی لوگوں کو کہ حفظ نفس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر لازمی ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کریں، اور اپنے نفس کی حفاظت میں صحت کی حفاظت بھی شامل ہے، اور صحت کی حفاظت کا ضروری تقاضا یہ ہے کہ انسان پریکاشن لے اور اپنی صحت کی حفاظت کے لیے وہ ویکسینز کا استعمال کرے کہ جو اس کی صحت کو برقرار رکھتی ہیں، خاص طور پر عمرہ کرتے وقت، حج کرتے وقت، بڑے بڑے اجتماعات میں جاتے وقت جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو امکان ہوتا ہے کہ کوئی بیماری منتقل ہو سکتی ہے اور انسان کو لگ سکتی ہے، تو پریکاشن لیتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ ویکسین کا استعمال ضرور کرے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور بہت سی دعائیں جن میں حکمرانوں کے لیے، عوام کے لیے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں تھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔